دوسرے شخص سے جو ایمانی اور روحانی بیماریوں کا ماہر ہے اور ایمانی اور روحانی بیماریوں کو جانتا ہے اور ان کے ازالے کے نسخے اور تدابیر بھی جانتا ہے، ایمانی اور روحانی ڈاکٹر، معالج، اللہ والا، شیخ، مرشد، مسلم، تو اس سے اسی نوع کا تعلق کہ میرے اندر جو ایمانی اور روحانی بیماریاں ہیں کہ میری زندگی ایمان کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے، میرے اندر بھی گندگیاں بھری ہوئی ہیں اخلاق والی، اور باہر بھی میرے اعضاء و جوارح کے تمام افعال اللہ کے قانون کے مطابق نہیں، سنت و شریعت کے مطابق نہیں، میرے احوال بھی اللہ کے قانون کے مطابق نہیں، سنت و شریعت کے مطابق نہیں، تو میں صحت مند اور تندرست نہیں۔ صحت اور تندرستی یہ ہے کہ انسان کا قلب و قالب، دل کو قلب کہتے ہیں، اور اس کے اعضاء و جوارح سارے کے سارے اللہ کے قانون کے تابع ہو جائیں، مطیع و فرما بردار ہو جائیں، سدھ جائیں۔ یہ ہے ایمانی صحت اور تندرستی اور روحانی صحت اور تندرستی۔ تو اس کے لیے ایسے کسی ایمانی اور روحانی معالج اور ڈاکٹر سے تعلق قائم کرنا، جسے اسی کو کہتے ہیں اصلاحی تعلق، یہ بھی علاج و معالجہ ہے۔ یہ علاج و معالجہ ایمانی اور روحانی، اس کے اصول بالکل ویسے ہی ہیں جیسے معالجہ جسمانی کے، کہ جو دوا دارو ڈاکٹر معالج طبیب تجویز کر دے اس میں دخل دینے کی ضرورت نہیں، پوچھ گچھ کی بھی ضرورت نہیں، جو پرہیز بتا دے وہ بھی کرنا پڑے گا، جو کھانے کو تجویز کر دے وہ کھانا پڑے گا، جس سے منع کر دے رکنا پڑے گا، اور دوا جتنی اور جیسی اور جس طرح اور جتنے اوقات میں کھانے کو بتائیں وہ کرنا پڑے گا۔ وہاں دخل نہیں دے سکتا ہے مریض، دخل اگر دے گا تو کان پکڑ کے باہر نکال دیا جائے گا۔ یہی معاملہ یہاں بھی ہے، اور جس طرح سے وہاں بڑے سے بڑے معالج اور ڈاکٹر سے آدمی رجوع ہو جائے، نسخہ بھی لکھوا لے، بیماری کی تشخیص بھی کرا لے، لیکن وہ نسخہ لکھوانے کے بعد یا تو دوا نہیں خرید کے لایا، یا خرید کے بھی لے آیا مگر استعمال نہیں کرتا، یا استعمال کرتا ہے تو اس طرح نہیں کرتا جیسے اس نے بتایا، یا کچھ کرتا ہے کچھ نہیں کرتا، یا دوا استعمال کرتا ہے مگر پرہیز نہیں کرتا، تو جیسے اس مریض جسمانی کو ایسی حالت میں کتنا ہی بڑا ماہر ہو، حاذق ہو، طبیب و معالج، فائدہ نہیں ہو سکتا اور یہ شفایاب نہیں ہو سکتا، اسی طرح سے کوئی بڑے سے بڑے بزرگ سے تعلق قائم کر لے علاج معالجہ ایمانی و روحانی کا، ایمانی اور روحانی معالج اور ڈاکٹر سے اپنا اصلاح کا تعلق قائم کر لے، لیکن وہ جو بات بتایا تو اس کے پاس ایک بار گیا تھا اور بیعت ہو کے آ گیا، بعد میں کوئی واسطہ نہیں، یا بیعت کے ساتھ ساتھ اس نے کچھ بتا دیا لیکن کرتا نہیں، کبھی کرتا ہے کبھی نہیں کرتا، کچھ کرتا ہے کچھ نہیں کرتا، اور جو پرہیز بتایا ہے مثلا وہ بھی نہیں کرتا، تو اس کو بھی نہیں نفع اور فائدہ ہوگا۔ اس کے اصول بالکل علاج جسمانی کے اصول ہیں، حضرت اکبر ثانوی نور اللہ مرقدہ کا ارشاد ہے۔ اب تو یہ فن ہی نہیں رہا، اب تو ورد و وظیفہ رہ گیا، بس پیر ہیں اب شیخ کہاں، اتنا ذکر کر لو، اتنی تعداد بڑھا لو، اس وقت یہ پڑھ لو، اس وقت وہ پڑھ لو، تو پڑھنے کا نام تصوف و سلوک کی اصلاح تھوڑا ہی ہے، کچھ کرنے کا اور بہت سی چیزوں سے بچنے کا نام ہے اصلاح، اور اس کے لیے بہت تدابیر ہیں، بہت تدابیر، کوئی ایک ہی تدبیر نہیں ہے سب کے لیے، ورنہ ایسا ہو جائے گا جیسے خاندانی شفا خانہ، کہ وہ بیچارے کو کسی کو اپنے باپ دادا سے
یا اپنے کسی بڑے بھائی سے یا اپنے خسر سے داماد کو مثلا بڑے بھائی سے چھوٹے بھائی کو، اور باپ دادا سے تو مثلا لڑکے یا پوتے کو کچھ نسخے ہاتھ آ گئے، اب جو بھی جس قسم کی بیماری کا بیمار آتا ہے انہی میں سے کوئی نسخہ کھوا دیتا ہے۔ تو جہاں کچھ زندہ ہوں گے، آباد و پائندہ اور تابندہ ہوں گے، وہیں سے کچھ قبرستان بھی آباد ہوں گے۔ ہاں، وہ قبرستان بھی آباد کرے گا، اسے پتہ تو کچھ ہے نہیں، فن تو اس کے پاس ہے نہیں۔ یہی حال ہو رہا ہے آج کل پیروں کا، کہ اس کے پیر نے اسے یہ بتایا تھا تو اسی کو وہ آگے بڑھا دیتا ہے۔ پیرے چنی وہ مریدے چنا، زماں چون گیرد فسادے چنا، اور پیرے چنی وہ مریدے چنا، زماں چون بگیرد صلاح چنا۔ کہاں سے وہ سدھار ہوگا جو پہلے ہوتا تھا، جب پیر کو پتہ ہی نہیں بیچارے کو۔ پیری اور چیز ہے، پیر ہونا اور بات ہے، شیخ صاحب فن ہوتا ہے۔ اگر 10 تعلق والے ہیں، ان کے مزاج کے لحاظ سے ان کے کرنے اور نہ کرنے کی چیزیں الگ تجویز کرے گا، وہ شیخ جو پیر ہے۔ اب اتنے 1000 مرتبہ ذکر پھر بڑھا دے گا اور بڑھا دے گا، اور چاہے دماغ میں خشکی پیدا ہو جائے۔ کتنے ہیں جنہیں میں جانتا ہوں دماغ میں خشکی پیدا ہو گئی، اور پیر صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ ترقی ہے کہ پہلے 10,000 تھا، 20,000 مرتبہ کر دو۔ جب ورد و وظیفے کا اصلاح سے اور اصلاح کا ورد و وظیفے سے کوئی دور کا بھی تو تعلق نہیں بنتا حضرت۔ یہ تو ہمارے حضرت اقدس خان قدس سرہ نے اس طریق کو نکھار دیا، صاف کر دیا، اور فرما گئے تھے کہ الحمدللہ اب صدیوں تک کسی مجدد کی ضرورت نہیں۔ سارا گرد و غبار اٹھا کے صاف کر دیا، تحقیق و تجدید کی دھونکنی اور پھونکنی سے سب گرد و غبار اور راکھ اڑا کے رکھ دی، لیکن پتہ ہی نہیں لوگوں کو۔ جو پیر ہے شیخ کہاں؟ ہم نے تو الحمدللہ اپنے 2 بزرگ دیکھے، دونوں شیخ تھے۔ پہلے ہمارے حضرت والا مسیح الامت حضرت شاہ جلال آبادی مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرتضی، جو حضرت جی کے نام سے مشہور تھے جلال آباد میں، وہ میرے پہلے مرشد و شیخ ہیں۔ 5 سال حضرت سے الہی تعلق رہا۔ پھر دوسرے مرشد و شیخ حضرت والا شاہ ہردوئی نور اللہ مرتضی۔ یہ لوگ پیر نہیں تھے، یہ شیخ تھے۔ تو بات کیا چل رہی تھی؟ راہ کی تشریح کر رہا تھا، راہ، اس راہ میں اصلاح ظاہر و باطن کی راہ۔ یہ کہہ رہا تھا یہ ایمانی اور روحانی علاج و معالجہ، اور یہ تو پتہ ہی نہیں اب لوگوں کو، تعلق قائم کرنے والوں کو بھی نہیں پتہ۔ جب علاج ہے تو ایک مرتبہ دوا لے آنا کافی ہے ڈاکٹر سے۔ اگر اس نے 3 دن کی دوا دے کے بلایا ہے تو 4تھے دن جانا ضروری ہے نسخہ لے کر، یا اسی کے پاس ہو نسخہ، حال بتانا، اور پھر جو دوا وہ دے، اب کہے 1 ہفتے کے بعد تو 1 ہفتے کے بعد جانا ضروری ہے۔ اب کہے 10 دن کی دوا دے رہا ہوں تو اس کے بعد جانا ضروری ہے، حال بتانا ضروری ہے۔ تو پہلے والے نسخے سے وہی چلتا رہے بغیر حال بتائے، میں ترمیم کرنی پڑتی ہے بعض مرتبہ، پھر بتانا پڑتا ہے دوا کھائی نہیں کھائی، پابندی کی نہیں کی، پرہیز جو بتایا گیا تھا کیا نہیں کیا۔ یہ حال یہاں بھی ہے، اسے علاج ہی نہیں سمجھتے۔ اب بیعت ہو گئے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے وہ کلمات پڑھ لیے تو مرید سمجھتا، اور کچھ پڑھنے کو اس نے بتا دیا، کچھ یہ پڑھا کچھ نہیں پڑھا، تو اب تو پیر جب جنت میں جائے گا مجھے بھی لے جائے گا۔ حضرت ثانی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ پیر کے ہی لالے پڑ رہے ہوں بیچارے کے، اور وہ پیر بنا ہوا ہو، اگر مرید کا عقیدہ یہ ہے پیر تو ضرور جائے گا جنت میں، اور مجھے بھی لے کے جائے گا، بخشوا دے گا۔ اب بات یہ سمجھے بیعت ہو جاؤ بس، بخش آئے، لا حول ولا قوت الا باللہ، کچھ نہیں ہے ایسا۔ اور اسی لیے یہ نہیں دیکھتے کہ اصلاحی تعلق کس سے قائم کریں، کہتے جس کی سب سے زیادہ شہرت ہو، جو سب سے بڑا سمجھا جاتا ہو، اور اس سے کرو اصلاحی تعلق، چاہے ہماری وہاں تک رسائی ہو یا نہ ہو۔
بہت سے لوگ غلط فہمیوں میں رہے، کہا کہ ان سے تو بات بھی نہیں ہو سکتی، ان کے پاس تو جا بھی نہیں سکتے، تو پھر تجھے کس نے کہا تھا ملائے اعلیٰ میں تعلق قائم کرنے کو؟ پھر تو اللہ تعالیٰ سے ہی کر لے بس، یا فرشتوں سے کر لے۔ باولا کہیں کا ڈاکٹر میں دیکھنا ہوتا ہے، اگر ہمارے گھر کے پاس ماہر ڈاکٹر ہے اور ہمارے علاج بھر کے لیے وہ کافی ہے، تو بمبئی اور چنڈی گڑھ کون بیوقوف جائے گا؟ دلی اور میرٹھ بھی نہیں جائے گا۔ ہماری بیماری کے علاج کے لیے کافی ہے، ہو ماہر، صحیح علاج کرنا جانتا ہو۔ نہیں میں تو امریکہ ہے سب سے بڑا ڈاکٹر، امریکہ میں اگرچہ کبھی جا نہیں سکتا، اسے حال نہیں بتا سکتا، اور فون کبھی بات نہیں ہو سکتی، اور وہ ملتا بھی نہیں، مگر علاج اسی سے کراؤں گا۔ علاج کہاں کرائے گا دنیا؟ یہی ریاکاری ہے، ہاں اخلاص ہے ہی نہیں یہاں۔ اگر مقصد اصلاح ہوتا تو پھر ایسے سے تعلق قائم کرتا جو اصلاح کر سکے، جس سے تو اصلاح کرا۔ اصلاح ہوگی جب اطلاع حال اور اتباع تعلیمات، اور جہاں نہ اطلاع حال کر سکتا تو تعلیمات کا اتباع راشی اصل وہ تو ہوگا ہی نہیں، تو پھر اصلاح کیسے ہوگی؟ تو بتانے کے لیے کہ میرا تعلق ان سے ہے، یہ بھی مکاری ہے، عیاری ہے، نفس کی جاہ پسندی ہے، اور اپنے آپ کو بڑا بتانے کے ان سے میرا اصلاحی تعلق، ان سے اصلاح تو لیتا نہیں اور نہ لے سکتا، پھر فائدہ کیا ہوگا؟ لوگ جانتے ہی نہیں، مجھے بھی کہنا پڑتا ہے کہ تم اصلاحی تعلق قائم کیا، کیا تمہارا اصلاحی تعلق ہے؟ جب تم حالات بتلاتے نہیں اور تعلیمات پوچھتے نہیں، مشورہ لیتے نہیں، کیا تمہارا اصلاحی تعلق ہے؟ رسم و ریت رہ گئی، چلم چلاؤ بس، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اصلاحی تعلق ہوتا کیا ہے اور قائم کیوں کرتے ہیں۔ اور اگر پتہ ہے تو پھر آگے کا نہیں پتہ کہ پھر کرنا کیا کیا پڑتا ہے اور کیا کیا کرنا چاہیے۔ میں تو باتوں کا تعلق ختم کر دیتا ہوں، ہے اور جگہ تو بس، اور کہیں تو تعلق قائم کرو۔ بعضوں کو ہی کہتا ہوں تمہارے قریب کوئی اللہ والا ہو اور ہے، وہاں مناسبت ہو، اعتقاد ہو، وہی تعلق قائم کرو۔ جب نہیں آ پاتے اور اطلاع حال نہیں کر پاتے، مقصد اصلاح ہے، یہ نہیں ہے کہ فلاں سے ہی ہو اصلاح، جب نہیں ہو سکتا تو وہی کرو۔ تو حضرت یہ